میں آپ تمام کا اسلامی طریقے سے خیر مقدم کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں آپ سبھی پر۔ آج کا میرا عنوان ہے جہنم کی ہولناکیاں اور خواتین سے ہونے والی کوتاہیاں۔ کیا وہ سبب بنیں گے میرے اور آپ کے لیے جو جہنم میں جانے کا باعث بنیں گے؟ انشاءاللہ العزیز آج میں اور آپ قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ اس عنوان پہ نظر ڈالیں گے۔ میں اپنی تقریر کا آغاز اس آیت سے کرنا چاہتی ہوں، سورہ نساء آیت نمبر 56 کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کوئی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے، اللہ کے احکامات کا انکار کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے بارے میں اس آیت میں فرماتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ ایسی دردناک آگ میں جھونکے گا کہ جب ان کی کھالیں، ان کی چمڑی جب جل جائیں گی، جب اس کو بدل دوں گا، پھر سے نئی چمڑی آ جائیں گی، پھر اس کو جلایا جائے گا۔ تو اس جہنم کی آگ کے بارے میں اور آپ کتنا جانتے ہیں؟ کیا ہے یہ جہنم کی آگ؟ کسے کہتے ہیں جہنم؟ میری ماں اور بہنوں، دنیا میں کئی انسان آئے جو خدائی کو انکار کرتے، کئی انسان آئے جو نبیوں کا انکار کرتے، کئی ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں جو خدا ہونے نہ ہونے کے اوپر بحث کرتے، لیکن ایک بھی دنیا میں ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو اس بات کا انکار کر دے کہ موت نہیں ہے۔ کوئی بتاؤ، آپ کوئی جانتے، کوئی ڈاکٹر، کوئی سائنٹسٹ، کوئی ایسا شخص ہے جو موت کا انکار کر دے، جو یہ بولے کہ موت آنی نہیں ہے؟ نہیں۔ جیسے موت اٹل حقیقت ہے، ویسے ہی جنت اور جہنم بھی اٹل حقیقت ہے۔ جیسے موت کا آنا سب سے بڑی حقیقت ہے، سب سے واضح حقیقت ہے، اس کا انکار دنیا میں کوئی انسان نہیں کرتا، ویسے ہی جہنم، دنیا میں کیے گئے ہوئے انجام کا بدلہ ملنا بھی ویسی اٹل حقیقت ہے۔ موت کا انکار کرنے والے کوئی نہیں ہے نا، ویسے ہی اگر میں اور آپ مسلمان ہو کر اگر جہنم کا انکار کرے تو اپنے مسلمان ہونے پہ سوال ہے، کیونکہ میرا اور آپ کا آنا ہی اسی لیے ہے دنیا میں کہ ہم یہاں پر وہ عمل کرے، وہ کام کرے جس سے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے راضی ہو جائے، جس سے رب العالمین ہم سے راضی ہو، اور اس دہکتی ہوئی آگ سے، اس جہنم کی آگ سے اللہ ہم سب کو بچا لے۔ میری ماں اور بہنوں، جہنم ایک ایسی دردناک جگہ ہے، ایک ایسی خوفناک جگہ ہے جس کے بارے میں اور آپ یا دنیا کا کسی انسان کا ذہن بھی وہ تکلیف کو، وہ ہولناکی کو تصور بھی نہیں کر سکتے، امیجن بھی نہیں کر سکتے، ایک سیکنڈ کے لیے سوچ بھی نہیں سکتے کہ جہنم ایسی ہو سکتی۔ بلکہ جتنا گندا، جتنا خوفناک، جتنا ڈراؤنا ہم سوچ سکتے، اس سے ہزارہا گنا ڈراؤنا ہے، اس سے ہزارہا گنا خطرناک اور خوفناک ہے جہنم۔ میرے اور آپ کا ذہن تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جہنم کی آگ کے بارے میں حدیث صحیح مسلم صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ صحابہ سوال کر رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول جہنم کی آگ کیسی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنی آگ کی تپش کو تم دنیا میں پیدا کر سکتی، زیادہ سے زیادہ جو آگ کی تپش کو تم پیدا کر سکتے، اس سے 69 ٹائمز زیادہ خوفناک ہے، اس سے 70 گنا سمجھ لو زیادہ گہری ہے، زیادہ چبھنے والی ہے، اور اس سے زیادہ تپش والی ہے۔ اللہ اکبر! جہنم کی آگ اتنی خطرناک ہے کہ اس کی ایک چنگاری بھی دنیا کے اوپر پڑ جائے تو دنیا خاک ہو جائے، دنیا تہس نہس ہو جائے۔ اس کی بھاپ بھی، جہنم ایسی خوفناک جگہ ہے، ایسی خوفناک آگ ہے، اس کی قیامت کے دن، روز محشر کے دن بڑے بڑے انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے سامنے اس جہنم کی آگ سے خوف کھائیں گے، اس جہنم سے خوف کھائیں گے، اس اللہ سے خوف کھائیں گے کہ کہیں میری کوئی غلطی پکڑی نہ جائے اور میں اس میں جھلسا نہ جاؤں۔ اللہ اکبر! انبیاء کرام ڈریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس وقت کانپیں گے، گڑ گڑائیں گے، روئیں گے،
وہ ایک دعا اپنی بچا کے رکھے تھے نا کہ میرے ابا کے لیے میں مانگوں گا، تو اس وقت بھی ان کو صرف اپنا خیال رہیں گا کہ اللہ آج میرا فیصلہ صحیح کر دے، کہ اللہ آج مجھے اس آگ سے بچا لے۔ اللہ اکبر، جہنم کی آگ اتنی تیز ہے۔ ابھی دبکالا گزرا ہمارے سے، دھوپ کتنی تیز تھی نا، برداشت نہیں ہو رہا تھا، 45-46 ڈگری کو ہم برداشت نہیں کر سک رہے۔ یہ کیا ہے؟ سورج کی ایک شعاعیں ہمارے پہ جب زیادہ پڑ رہی تو ہم برداشت نہیں کر سک رہے۔ سوچو سورج سے بھی کئی گنا تیز جھلسنے والی، جس کا رنگ پورا سیاہ ہے، کالا ہے، ویسی آگ کو ہم کیسے برداشت کر سکتے؟ وہ آگ کیسی خوفناک ہوں گی۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اسراء والمعراج پہ گئے تو آدم علیہ السلام اپنے سیدھے طرف دیکھتے تو مسکرا رہے تھے، اور جب دائیں طرف اپنا گردن پھیرے تو رونے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ کون شخص ہے اور یہ کیوں اس طرف دیکھ کے رو رہے؟ تو فرماتے، فرشتے جبرائیل علیہ السلام فرما رہے کہ سیدھے طرف اپنے جنتی بیٹوں کو جاتے ہوئے دیکھے، اپنی اولاد کو جنت میں جاتے ہوئے دیکھے تو مسکرا اٹھے، اور جہنم میں جب اپنی اولاد کو جاتے ہوئے دیکھے تو تڑپ دیے، رونے لگے۔ جہنم اتنی خطرناک، اتنی خوفناک جگہ ہے۔ ہم لوگ مذاق میں، ہم گفتگو میں، باتوں میں بولتے نا جہنم ہو گیا جینا، جہنم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر اگر ہم آگ کی جو شعلے بھڑکا سکتے نا، آگ کو گرم کر سکتے، یا ایک لوہے کو ہم پگھلا سکتے تو کتنی ہیٹ ہوتی، اس کی ڈگری کتنی ہوتی۔ اگر سے ہم اس کو مثال کے طور پہ 1000 ڈگری تک گرم کر دیے تو جہنم کی آگ وہ 70,000 ڈگری ہے۔ مثال دے رہی ہوں میں، اس سے تو کئی زیادہ ڈگری، آج تو 2,000 4,000 لاکھوں ڈگری میں ٹیمپریچر بڑھا سک رہے، اس سے 70 گنا زیادہ خوفناک آگ ہے وہ، اس سے 70 گنا زیادہ خوفناک ہے وہ آگ۔ اس کے بارے میں آپ کو ایک حدیث بتاتی چلوں کہ آج میرا عنوان خواتین کے لیے جہنم کے اوپر خصوصاً کیوں ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 7194۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عورتوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عورتوں، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو اور صدقہ و خیرات زیادہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ میں جہنم میں تمہاری تعداد کو زیادہ دیکھتا ہوں۔ تو مجلس میں صحابیات تھے، تو ایک صحابی اٹھی اور پوچھی کہ اللہ کے رسول کیوں؟ عورتیں کیوں جہنم میں زیادہ تھی؟ عورتوں کی تعداد جہنم میں کیوں زیادہ تھی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 بنا پر، 2 گناہ کی وجہ سے۔ ایک، لان تان کرنا، عورتوں کے پاس عام ہے یہ چیز، لان تان کرنے کی وجہ سے۔ دوسری، نافرمانی کرنے کی وجہ سے، اپنے شوہروں کی ناشکری کرنے کی وجہ سے۔ پہلی چیز لان تان کرنے کی وجہ سے۔ لان تان کا مطلب کوئی بول سکتے؟ لان تان کا مطلب کسی کو بھی باہر چھوٹی بات پہ برا بول دینا، اس کے لیے برا سوچ لینا، اس کو بددعا دے دینا، ارے میرا کام نہیں ہوا غارت ہو جاؤ۔ عام ہے نا، ہماری زبانوں پہ چڑھا ہوا ہے یہ عورتوں کی، ارے اس کا کام ہی نہیں ہوا، اس کا ایسا ہو جاؤ، انہیں میرا یہ نہیں کر دیا، اس کے ساتھ فلانا ہو جاؤ، اس کے ساتھ اس کے گھر میں یہ ہو جاؤ، اس کے گھر میں بددعائیں دینا۔ عام، کسی کو کچھ بھی برا، کسی کے لیے برا تصور کرنا، لان تان کرنا، کسی کو ہر بات پہ ان کے ساتھ برا چاہنا عام ہے۔ یہ بنا پر عورتوں کی تعداد جہنم میں زیادہ ہوں گی، جبکہ آپ کو معلوم ہے دین عورت اور آدمی کے مقابل اگر ہم کریں، اللہ کے سامنے تو اجر دونوں کے عمل کا برابر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دونوں، مرد ہو یا عورت، دونوں کو اجر برابر دیں گا، دونوں کا اجر اللہ کے سامنے سے سیم ہے۔ میں روزہ رکھوں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنا اجر میرے روزے میرے تقوی کی بنیاد پہ دیں گا، اتنا ہی ایک مرد کو بھی دیں گا۔ لیکن پھر بھی اگر ہم جب کمپیریزن کریں، دونوں میں دیکھیں گے نا، تو عورت کے لیے دین آسان ہے مرد کے مقابلے میں۔ عورت کے لیے دین بہت آسان ہے۔ وجہ، عورت کے اوپر کوئی فائنینشیل برڈن سب سے پہلی چیز نہیں ہے، جس کی بنا پر بہت زیادہ پوچھ تاچھ ہونے والی ہے کہ مال کہاں سے لایا، کہاں پر خرچ کیا، حلال تھا حرام تھا، مستحق کو دیا یا نہیں دیا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن و سلوک خرچ کرنے میں، جب مرد گھر سے باہر نکلتا کمانے کے لیے، حلال حرام ہر طریقے کی تمیز اس کو دیکھنا ہے، اس کی سخت پوچھ ہے۔ لیکن عورت کے اوپر تو سب سے بڑی چیز فائنینشیل برڈن ہی نہیں ہے، تو عورت کے لیے دین بہت آسان ہے۔ دین عورت کے لیے کیا ہے
کہ وہ تقوی اختیار کرے، نمازوں کی پابندی کرے، توحید پہ گامزن رہے اور اللہ کے سوا کسی اور سے مدد نہ چاہے، روزے رہے، اپنے اولاد کی اچھی پرورش کرے اور اپنے شوہر اور اپنے ماں باپ کی فرما بردار بن کے رہے. دین اتنا ہی ہے عورت کے لیے اور بہت آسان ہے. لیکن پھر بھی ہمارے لیے یہ آسانیاں رہنے کے باوجود بھی ہماری تعداد زیادہ جہنم میں ہے. بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کون بول رہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے. صحابیات پریشان ہو گئی کہ کیوں ہم کیوں، ہماری تعداد کیوں؟ تو یہ 2 گناہ کی وجہ سے. اللہ اکبر. ان 2 گناہوں کو دیکھو. کیا ہمارے سوسائٹی میں کتنا عام ہے؟ یہ کتنا عام ہے؟ نہیں، کس کو بھی لان تان کر دینا، کس کو بھی کچھ بھی، کوئی کچھ کرے تمہارے ساتھ یہ ہو جاؤ، تمہارا تھوٹ جاؤ. بچوں کی زبان پہ، چھوٹے بچیوں کی زبان پہ، اسکول میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر ہی بچیاں، میرا ہوا نا تمہارا بھی ہو جاؤ، یعنی کہ میرا برا ہو تو تمہارا اس سے ڈبل برا ہو جاؤ. یہ لان تان کرنا. اور دوسری چیز، شوہروں کے ساتھ انگریٹفل رہنا. انہوں جو بھی ہم کو کر رہے کیا کرے. وہ بولتے نا کہ شوہر زندگی بھر کتنا بھی اس کے ساتھ حسن و سلوک کرو، کچھ بھی کرو، اور ایک بار کسی چیز میں کمی ہو گئی تو ہم خواتین کے زبان پہ کیا رہتا؟ ہمیشہ جیسا تھا، کب سے ہی ملا میرے کو، ہمیشہ کا چاہیے کہنا، ہمیشہ چاہیے تمہارا، ہمیشہ کا چاہیے، روز کا چاہیے، پہلی بار نہیں ہے، میری زندگی پوری ایسی ہو گئی. شوہروں کی ناشکری کرنا. انہوں جو دے رہے، جو شوہر جو حسن و سلوک کر رہا یا اس کے ساتھ اچھا پیش آ رہا، کبھی ایک آدھ بار کچھ کمی پیشی ہو گئی تو ایسا پیش کرنا کہ زندگی پوری میری ایسی گزری، ہمیشہ کا یہ ہے، کب اچھا تھا. یہ 2 گناہ عام ہے نا ہمارے معاشرے میں. ان 2 گناہ کی بنا پر اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو جہنم میں ڈال سکتا. والحجارہ. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس جہنم کی آگ سے بچا لو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. کیا ہے اس کا ایندھن؟ جہنم کی آگ کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. ایندھن سے مراد کیا ہے؟ کیا مطلب ایندھن کا؟ ایندھن کا مطلب ہے، گاڑی جب ہم چلا رہے تو گاڑی کا ایندھن کیا ہے؟ پیٹرول ہے. تو جہنم کی آگ کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. اللہ اکبر. آدمی اور پتھر سے جہنم کی آگ جھلسائی جائیں گی، اور تیز ہوئیں گی، اور سپیڈ بڑھیں گی اس کی، اور اس کی تپش بڑھیں گی. آدمی اور پتھر اس کا ایندھن ہے. جب یہ آیت پڑھی گئی، ایک صحابی سینہ پیٹے اور بے ہوش ہو گئے. پوچھے کہ کیا ہوا؟ تو بولے کہ مجھے خوف آ رہا ہے جہنم سے، مجھے خوف آ رہا ہے اللہ کی جہنم سے. اللہ اکبر. ایسی آگ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. اور اس آیت میں کیا ہے؟ اے ایمان والو. خالی اپنے آپ کو بچانے کے بارے میں نہیں ہے یہاں پہ. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، یعنی کہ ان لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جو تمہارے اینڈور میں آتے، جو تمہارے خاندان والے ہیں، جو تمہارے قریبی ہے، جو تمہارے گھر والے ہیں. خود کچھ بچنا نہیں ہے. مجھے خود جہنم کی آگ سے بچنا نہیں ہے، میرے اہل و عیال کو بھی بچانا ہے. کہ کون فرما رہا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. اللہ اکبر. خود بچنا نہیں ہے، میں نماز پڑھ لی، میں عبادت کری، میں اپنی زبان کو قابو میں رکھ لی، میرا کام ہو گیا. نہیں، قرآن میں اللہ حکم دے رہا کہ خود بھی بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. کس سے؟ جہنم کی آگ سے. اللہ اکبر. میری ماں اور بہنوں، جہنم کا مطلب ہمارے پاس جہنم کا ورڈ بھی استعمال ہوتا نا تو مذاق میں ہوتا اکثر. میری زندگی جہنم ہو گئی جب سے جہنم دکھا رہے تھے انہوں. نہیں، جہنم کا ورڈ بھی ہمارے پاس مذاق میں ہوتا. لیکن یاد رکھو، جس دن جہنم کی آگ کو، جس دن جہنم کو ہم دیکھ، اللہ نہ کرے کہ ہماری آنکھ بھی اس چیز کو دیکھے، آمین، لیکن اگر ہم دیکھ بھی لیں گے تو دنیا کے تمام مذاق، دنیا کی زندگی، دنیا کی تمام عیش و آرات ذہن سے سب غائب ہو جائیں گے. بھول جائیں گے کہ کبھی کچھ اچھائی بھی تھی زندگی میں. اتنی خوفناک چیز ہے جہنم. اس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. جس سے جھلسائے جائیں گی وہ اس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے.
جہنم کے بارے میں ہے کہ جہنم اتنی بڑی ہے کہ اس کے ایک سرے سے دوسرے سرے یعنی کہ دوسرے کونے تک جانے کے لیے زمین اور آسمان سے بھی کئی گنا زیادہ فاصلہ ہے. زمین اور آسمان میں جتنا فاصلہ ہے اس سے بھی کئی گنا زیادہ فاصلہ ہے. جہنم کی آگ میں جب پتھر ڈالا جائے گا تو وہ پتھر اس کی تل کو لگنے کے لیے 70 سال لگیں گے. 70 سال کے بعد وہ پتھر جا کے ٹچ ہوئیں گا. کوئی چیز کو ہم اوپر سے پھینکتے نا تو وہ جب نیچے کی طرف جاتی تو اس کی سپیڈ اور زیادہ تیزی سے انکریز ہوتی رہتی. جتنی نیچے آتی اور سپیڈ ہوتی, تو جتنی اوپر سے پھینکے وہ اتنی تیز لگتا نا. کوئی چیز اوپر سے پھینکے تو زیادہ تیز لگتا نا. تو پتھر کو جب ہم ڈال رہے تو کتنی سپیڈ سے جائیں گا تو 70 سال لگ جائیں گے اس کو اس کی تل میں پہنچنے کے لیے. اللہ اکبر. جہنم ہر سکھ سے, ہر آرائش سے, ہر آرام والی چیز سے پاک ہے, مطلب دور ہے, کوسوں دور ہے. وہاں پر کنجسٹڈ رہیں گا, گھچ ایسا جکڑے ہوئی چیز ہے جہنم. وہاں پر کھلا پن بھی نہیں ہے کہ اکیلا کھلا نہیں, کھلا جلنا بھی نہیں ہے وہاں پہ. وہاں پر جہنمیوں کا رہنا, بچھونا, اس کا کھانا, اس کا لباس, اس کا پانی, ہر چیز آگ سے بنا ہوا ہے. آگ سے, وہ بھی کیسی آگ جو دنیا کی تپنے سب سے زیادہ تپائی ہوئی آگ سے بھی 70 گنا زیادہ تپے ہوئی آگ ہے. جہنم کی آگ کو اللہ تعالیٰ جب جلایا تو وہ سرخ ہو گئی, پھر جلائے تو وائٹ ہو گئی, اور اس وقت وہ کالی آگ ہے. جہنم کی آگ اس وقت کالی آگ ہے, اور اتنی خوفناک آگ ہے کہ جہنم جب اپنی آواز نکالیں گی تو سب قیامت کے دن سب خوف کھا جائیں گے اس کی آواز کو سن کر, بے ہوش ہو جائیں گے اس کی آواز کو سن کر. جہنم میں جہنمیوں کو جب کچھ کھانے کے لیے پیش کیا جائے گا تو کیا آگ کا کھانا, چپل کانٹے جیسا جو دیکھے کیکٹس رہتے نا, وہ کیکٹس ان کا خوراک رہیں گا. اللہ اکبر. سڑا ہوا پیپ, سڑا ہوا خون جو کھولتا ہوا, خالی پیپ خون ٹھنڈا بھی نہیں, کھولتا ہوا, وہ اتنی ڈگری والی آگ میں کھولتا ہوا اس کو پینے کے لیے دیا جائے گا. اب ہم سوچیں گے کہ جہنم کی آگ اتنی خوفناک ہے, تو جب دنیا کی جو آگ ہے اس میں انسان اگر اپنے آپ کو آگ لگائے تو جل کے خاک ہو جاتا, راکھ ہو جاتا 1-2-4 گھنٹے جلے بعد, ہے نا. پھر جہنم کی آگ میں کیوں نہیں ہو رہے؟ جو آیت میں آپ کے سامنے پہلے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ کیا بول رہا, بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. ہم وہ عذاب ایسا دیں گے کہ اس کی چمڑی, اس کی کھال کو بدلیں گے, پھر جھلسائے جائیں گی, پھر بدلیں گا اللہ تعالیٰ, پھر جھلسائے جائیں گی. اللہ اکبر. ایسا نہیں کہ دنیا کی آگ میں ہم ایک بار جل گئے, خاک ہو گئے, ختم نہیں. اس بات کو دیکھنے کے لیے آئیے ہم ایک حدیث دیکھتے ہیں. حدیث یہ ہے کہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک مینڈھا, سفید مینڈھا بہت لمبا لایا جائے گا, وہ جنت اور جہنمیوں کے بیچ میں رکھا جائے گا, اور اللہ تعالیٰ سوال کریں گا جنتیوں سے کہ جنتیوں یہ کیا چیز ہے؟ تو جنتی بولیں گے کہ یہ ہماری موت ہے. اور جہنمیوں سے سوال کیا جائے گا کہ یہ کیا چیز ہے, تو بولیں گے کہ یہ ہماری موت ہے. تو اللہ تعالیٰ بولیں گا کہ اب اس موت کو ختم کر دو, اور فرشتے اس موت کو ذبح کر دیں گے. موت آ گئی. اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے جنتیوں, ہمیشگی کی زندگی ہے, ہمیشہ جنت میں رہو, اس کے انعامات سے لطف اندوز ہو جاؤ. اور جو جہنمیوں سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جہنمیوں اب ہمیشہ کی زندگی ہے, اس میں رہو, کوئی چھٹکارا نہیں. معلوم ہے آپ کو جہنمیوں کو جو عذاب ہوئیں گا, جو سب سے نچلے درجے کا عذاب, سب سے نچلے درجے کا, وہ کیا ہے معلوم؟ اس کو صرف آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی, تخنوں برابر اس کو صرف جہنم کا آگ لگیں گی, تو اس کا جو بھیجا ہے وہ کھولتا ہوا زمین پہ گرے گا, پکے, صرف اس کے پیر جلنے کی وجہ سے وہ نیچے گریں گا, اور فرشتے اس کو اوپر رکھیں گے, اور پکیں گا اور گرے گا. اللہ اکبر. یہی عمل ہوتے رہیں گا, اور یہ سب سے کم عذاب ہے, سب سے کم, سب سے نچلے درجے کا عذاب ہے. یہ وہ عذاب ہے کہ بندہ بہت اچھے کام تو کرتا تھا لیکن اللہ کی عبادت نہیں کرتا تھا, بندہ صدقہ و خیرات تو کرتا تھا لیکن اللہ کی عبادت نہیں کرتا تھا. یہ وہ کام کی وجہ سے جو سب سے نچلے درجے کا عذاب, سب سے نچلے درجے کا عذاب, اس کی کھوپڑی پھٹیں گی, بھیجا ابل کے گریں گا,
اور پھر سے رکھا جائے گا. اللہ اکبر, تصور بھی نہیں کر سکتے. امیجن کر تو کیسا کی ہو رہا کہ اللہ ایسا عذاب, یہ سب سے نچلے درجے کا عذاب ہے, اور سب سے کم درجے کا عذاب ہے, سب سے مطلب حقیر, یعنی کہ اس سے کم اور کوئی عذاب نہیں ہے. جو سب سے کم والا عذاب اتنا خطرناک ہے, اتنا خوفناک ہے. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو اس جہنم کی آگ سے بچائے, آمین. تو جہنم میں جہنمیوں کو جب جھلسایا جائے گا نا تو وہ ہمیشگی کا رہیں گا, ہمیشہ کا رہیں گا, اور اس کی چمڑی جلیں گی اور واپس آئیں گی, پھر جلیں گی پھر واپس آئیں گی. اللہ اکبر. اور جہنم کے مختلف نام ہیں, اس کے 7 دروازے ہیں, جبکہ جنت کے 8 ہے. وہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ایک زیادہ ہے, اور جہنم کے 7 دروازے ہیں. جہنم کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود بار بار ڈرا رہا انسان کو. فویل للمصلین, سورہ ماؤن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ ان نمازیوں کے لیے ویل کا گڑھا ہے. اب اس سے کیا مطلب ہوگا, نماز پڑھ تو جہنم میں جاتے نہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا وہ نمازی جو اپنی نمازوں سے غافل ہے, غفلت میں ہے, یہ سوچ رہے, اس میں 2 کیٹیگری کے بھی لوگ آ سکتے. یہ سوچ رہے کہ میں نماز پڑھ رہی کافی ہے, دوسرے کام میرے لیے جائز ہے, کسی کی حق تلفی کرنا, کسی کو جھڑک دینا, یتیم و مسکین کا خیال نہیں کرنا, صدقہ خیرات میں کمی کرنا, اور اس بات پہ غفلت پا لینا کہ میں نمازی ہوں. فویل للمصلین, یا پھر وہ بھی نمازی ہو سکتے جو اپنی نمازوں سے غفلت برستے. کیا کہ پڑھوں گی نماز, ابھی ٹائم ہے, کل سے پڑھ لیتی ہوں, اب بھی جزا ہوئی, جب تک پڑھیں گے. فویل للمصلین, ویل کیا ہے معلوم آپ کو؟ یہ آگ کا وہ گڑھا ہے جو بہت اندھیرا ہے, اس کے اندر ایک ایسی کوٹری ہے آگ کی جس میں فویل للمصلین, وہ لوگوں کو رکھا جائے گا جو ایمان والوں کی بات ہو رہی, یہاں پر مسلمانوں کی بات ہو رہی, مصلیوں کی بات ہو رہی, ان کو رکھا جائے گا. وہ اتنی خطرناک ہے, وہ ایک پیٹھی نما ہے, تنہا اکیلا جلیں گا اس میں. اچھا, جہنم میں جب اللہ تعالیٰ انسانوں کو جلیں گا تو سب ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے, ہر کسی کو اپنا اپنا عذاب ہے, اور وہ بہت کنجسٹڈ جگہ میں ہے اس کے لیے. ایسا نہیں, اگر کسی کو بخار ہے, گھر میں اور کوئی بخار والے ہیں تو تھوڑی تکلیف کم ہوتی نا, ان کو دیکھ کے بھی تھوڑا ہمت آتی ہے, ارے ان کو بھی ہے کوئی بات نہیں. گھر میں 1 سے 4 لوگ کو ایک تکلیف ہے تو تھوڑا ہمت آتی ہے ایک دوسرے کو دیکھ کے کہ ہاں ہے نا, میرے کو بھی ہے, میرے کو اکیلی کو یہ تکلیف نہیں ہے بول کے. لیکن وہاں پر اکیلے اپنے ہما کو ایسا لگیں گا کہ ہم اکیلے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور میں آپ کے سامنے اب چند وہ کام رکھوں گی جو صرف خواتین کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کی وجہ سے جہنم میں جانا ہم راستہ کھول لے رہے, آسان کر لے رہے اپنے لیے. اللہ اکبر, اللہ معاف کرے انشاءاللہ. اس سے پہلے سب سے پہلی چیز, اگر میں اور آپ جہنم سے بچنے کی تیاری کرنا چاہتے, سب سے پہلی چیز, اگر مجھے اور آپ کو اس چیز کی فکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کو جہنم کی آگ سے بچا لے, میرا دنیا میں رہنے کو کامیاب کرے. معلوم ہے دنیا کیا ہے؟ دنیا ہمارے لیے ہم سمجھتے ہیں کھیل تماشے کی چیز ہے. دنیا کھیل تماشا نہیں ہے. مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے. یہاں پر سختیاں ہیں. دنیا نامکمل چیز ہے, انکمپلیٹ ہے. دنیا کمپلیٹ نہیں ہے. یہاں پہ ہر کسی کو ہر چیز نہیں مل جاتی. آپ کسی کروڑ پتی ارب پتی کو بھی جا کے پوچھیں گے کیا تو تیری زندگی سے خوش ہے یا مطمئن ہے یا تیری تمام خواہشات پورے ہو گئے, تو وہ جواب دیں گا کہ نہیں, میں خوش نہیں ہوں, میں مطمئن نہیں ہوں میری زندگی سے. اس کے بھی کچھ خواہشات باقی ہے مرتے دم تک, کیونکہ دنیا نامکمل چیز ہے, دنیا انکمپلیٹ ہے. آخرت کی زندگی ہمیشگی کی زندگی ہے اور وہ کمپلیٹ ہے. وہاں پر اللہ تعالیٰ جنتیوں سے سوال کریں گا کہ کیا چاہیے تمہاں کو, اور تو جنتی بولیں گے کہ اللہ بہت کچھ ہے, کچھ خواہش بھی باقی نہیں رہیں گی, خواہش نام کی چیز ہی ختم ہو جائیں گی وہاں پر. وہ جنت ہے. دنیا نامکمل چیز ہے. دنیا صرف آخرت کی کھیتی ہے. یہاں پر جو بورے, جو بیج ہم یہاں پر بورے, آخرت میں اس کا پھل ملنے والا ہے. جو دن میں اور آپ آج گزار رہے, اس کا حساب دینا ہے. آج کا جو وقت ہم پہ گزر رہا, اس کا حساب ہم کو دینا ہے اللہ کے سامنے. اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے سوال جواب کریں گا. اس کے بارے میں مجھے اور آپ کو جواب دہ ہے. ایک ایک دن, ایک ایک پل, ایک ایک سانس اللہ کی طرف سے انعام ہے.
کب میرا اور آپ کا وقت ختم پہ ہے معلوم نہیں ہے، کب زندگی ختم ہونے والی ہے معلوم نہیں ہے. یہ زندگی میں جو دنیا میں ہم جو گزار رہے، جو بیج بو رہے، اس کا پھل انشاءاللہ ضرور ملیں گا. کہاں ملیں گا؟ آخرت میں. یہاں پر گناہ کر رہے، یہاں پر زندگی دنیا کو سب سمجھ کے گزار رہے، تو اس کا بھی پھل آخرت میں جہنم کی شکل میں ملے گا. اگر دنیا کو یہ سمجھ کے گزارے کہ یہ نامکمل چیز ہے، یہ مکمل نہیں ہے، اللہ جو دیا الحمدللہ رب العالمین، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ کی ناشکری نہیں کرتے ہوئے جو زندگی چل رہی اس میں شکر گزار کرتے ہوئے اگر ہم گزار لیے تو آخرت میں انشاءاللہ ہمارا ٹھکانہ جنت ہے. سب سے پہلی چیز خواتین کے اندر جو چیز کی کمی ہے وہ کیا ہے معلوم ہے؟ تقوی کی کمی ہے، توحید کی کمی ہے. ہمارے پاس ہمارے گھروں میں پہلی چیز، پہلی بنیاد آخرت کو سنوارنے کے لیے دنیا میں کچھ میں اور آپ رکھ سکتے تو وہ ہے توحید و تقوی ہے. توحید سب سے بڑی بنیاد ہے. نماز روزہ توحید سے پہلے ہے، توحید سب سے پہلے ہے. نماز اور روزہ بھی اس کے بعد ہے. سب سے پہلی چیز توحید ہے. اس کے بارے میں ایک آیت آپ کے سامنے فرماتی چلوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. کیا ہے اس کا مطلب؟ اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ. دیکھو شرک کرنے والے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ جہنم بھر رہا. اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جس کسی نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا. شرک کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے شرک کا؟ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا شرک ہوا. شراکت داری اللہ کے ساتھ کسی کی لگانا شرک ہوا. اللہ کا انکار کرنا تو کفر ہے. یہاں پر کس کی بات ہو رہی؟ مشرکوں کی بات ہو رہی، شرک کرنے والوں کی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والوں کی بات ہو رہی. اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے، فقط ہمیشہ کے لیے، حرم اللہ علیہ الجنہ، اس کے لیے جنت کو حرام کر دیے. ہمیشہ کے لیے حرام ہے جنت. ایک بات اگر کسی چیز میں دنیاوی معاملات میں کمی پیشی ہو گئی تو شاید اللہ سبحانہ وتعالیٰ جہنم میں اس کی سزا دینے کے بعد جنت میں ڈالیں گا. لیکن شرک کرنے والے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا بر اللہ تعالیٰ، فقط ہمیشہ کے لیے حرام ہے. وَمَأْوَاهُ النَّارُ، وہ نار یعنی کہ جہنم کی آگ میں رہیں گے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اللہ کا کچھ بگڑ رہا نہیں اس میں. اللہ کی شان میں رتی برابر بھی فرق نہیں ہو رہا کہ میں شرک کر رہی ہوں یا آپ شرک کرنے سے. اللہ تو رب العالمین ہے، وہ رب العالمین ہے، پوری کائنات کا مالک ہے. اس کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوتی. لیکن ہم صرف ہماری نفس پہ ظلم کر رہے. سب سے پہلی چیز جہنم سے بچنے کے لیے توحید پہ آ جاؤ. اپنے آپ کو شرک سے پاک کر لو. شرک کس کو بولتے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر شریک کرنا، کسی کو پارٹنر بنانا. اللہ نہیں اور بھی ہے ہمارے پاس. غور کرو، یہ کیڑا عورتوں میں ہے زیادہ. کیا ہے؟ نظر لگ گئی، کالی کا ٹیکا لگا دو. اللہ کے کلام قرآن میں سورہ معوذتین ہے، وہ بچانے والے نہیں ہیں، یہ کالی کا ٹیکا بچانے والا ہے. پیروں میں کالا دھاگا، نوجوان لڑکیوں کے پیروں میں کالے دھاگے، یہ شرک ہے. اللہ کو بول رہے اللہ تو بچانے والا نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ کالا دھاگا بچانے والا ہے. اللہ اکبر. سب سے پہلی چیز جہنم سے بچنے کے لیے کیا ہے؟ شرک سے پاک ہو جاؤ. شرک سے پاک ہونا سب سے پہلی شرط ہے. اور آج ہمارے اندر اتنا بھرا ہوا ہے یہ چیز کہ بلی رستہ کاٹی تو نہیں جانا بہتر دکھ رہا میرے کو، اتنی بڑی بلی گئی اب معلوم. اللہ اکبر. بڑے بڑے توحید کا دعویٰ کرنے والے بولتے ہوئے سنی میں یہ بات، بڑے بڑے اپنے آپ کو دین جاننے والے بولتے ہوئے سنی میں یہ بات. دیکھ دکھ رہا کیا ہے کہ ہاں صحیح ہے وہ بات، مگر پھر بھی دل نہیں بول رہا. دودھ ابلا اچھا ہے جی، نئے گھر میں دودھ ابلا، گھر میں اب برکت آتی. اللہ اکبر. فلانا کام ہوا اس سے یہ اچھا وہ برا، وہ اچھا یہ برا، یہ بھی شرک ہے. یہ بھی شرک کی قسمیں ہیں. یہ چھوٹا شرک ہے، یہ ہمارے گھروں میں گھسا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے آرام سے.
ہر وہ کام کرنے سے پہلے بدشگونی نکالنا، اچھا شگن برا شگن جاننا. چار شنبے کو کوئی کام برا کام نہیں کرنا کہتے، 4 بار ہوتا کہتے. استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم. دنوں کو مبارک جاننا، دنوں کو برا جاننا، دنوں کو اچھا جاننا. ہر دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، کوئی دن بڑا چھوٹا نہیں ہے. ہاں ایک بات ہے کہ جمعہ کے دن کی فضیلت اس لیے زیادہ ہے کہ جمعہ کے دن عبادت زیادہ کرو. نہیں جمعہ کا دن ہے نا، اچھا کام ہے، جمعہ کو گھر میں جائیں گے اچھا ہوتا. تمہارا عقیدہ وہاں پر دن کے اوپر آگا، اللہ پہ نہیں. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ایمان کا حصہ ہے اچھی اور بری تقدیر پہ یقین رکھنا. کچھ برا ہوا میرے نصیب میں ہے، برا تھا ہو گیا. کچھ اچھا ہوا میرے نصیب میں تھا ہو گیا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بلی رستہ کاٹنے سے ہو گیا. کچھ کام نہیں بنا میرے نصیب میں نہیں تھا، اللہ میرے لیے جو کرتا بہتر کرتا. الحمدللہ ہوا، الحمدللہ نہیں ہوا ثم الحمدللہ. نہیں ہوا، ہونا تھا تو میری مرضی تھی. اگر وہ کام نہیں ہوا تو وہ میرے رب کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہونا شاید میرے لیے بہتر ہے. ثم الحمدللہ نہیں ہوا میرا کام، کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن ہمارے پاس کیا کرتے ہیں، وہ کام نہیں ہونے سے اس کے پھر تذکرہ ہوتا. کس کی وجہ سے نہیں ہوا؟ انہوں کرنے سے نہیں ہوا. اس دن کرے تھے، میں بولی وہ دن نہیں کرنا. ہمارے بچے نہیں سنتے. میری ماؤں، اللہ کا واسطہ، اللہ کا واسطہ، یہ اپنے گھروں سے یہ چیز کو نکال دو. اس کے بارے میں قرآن فرما رہا، اللہ تعالیٰ فرما رہا. قرآن کا ایک ایک حرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے جنت حرام ہے ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے جنت حرام ہے. فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواه النار وما للظالمین من انصار. بول رہا اللہ تعالیٰ، یہ ظالموں کا کون مددگار ہے؟ پوچھ رہا اللہ تعالیٰ. اللہ خود سوال کر رہا کہ کون ہے تمہارا مددگار. اللہ اکبر. سب سے پہلی چیز، اپنے گھروں کو شرک کی لعنت سے پاک کرو، اپنے آپ کو شرک کی لعنت سے پاک کرو. سب سے پہلا بیج یہ ہے آپ کا. اگر کوئی گھر بنا رہے نا تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز بنیاد رہتی نا، دین کی بنیاد توحید ہے. گھر کی مضبوطی کی بنیاد رہتی نا، فاؤنڈیشن اس کا پلرز رہتے نا، تو دین کا فاؤنڈیشن توحید ہے، سب سے اہم پلر ہے. جو 5 پلر ہے اسلام کے، سب سے اہم پلر ہے توحید. سب سے اہم پلر ہے اللہ کو ایک جاننا، اللہ کے سوا کسی اور کو شریک نہیں کرنا. میری ماں اور بہنوں، اللہ کا واسطہ آج ہم یہاں سے اٹھ رہے تو یہ سوچ سے اٹھیں گے کہ میں کبھی اللہ کے ساتھ کوئی شرک نہیں کروں گی. یہ تو میں چھوٹے شرک گنائی، اگر بڑے گناؤں تو شرک ایک الگ، اپنے آپ میں ایک الگ موضوع ہے. آپ لوگ خود دیکھ لیجئے کہ کہاں کہاں شرک ہوتا. اللہ اکبر. اتنا تک بولتے ہوئے سنی کہ اگر کوئی حاملہ نہیں ہو رہی عورت، حمل نہیں رک رہا، تو وہ ڈاکٹر کو اچھا مان رہے، اس کے ہاتھ میں شفا ہے، اس کے ہاتھ پہ اچھے ہوتے کہتے. ایسی یہ توحید پرست عورتوں کے گھروں میں بول رہی ہوں. میں مشرکوں سے، درگاہ پرست سے مخاطب نہیں ہوں، میں توحید پرست سے مخاطب ہوں اس وقت. وہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے، انہیں کرنے سے اچھا ہوتا، انہیں نہیں تھا اس لیے اچھا نہیں ہوا. کبھی بھی جاتی نا، ایک گولی میں اس کے پاس اچھا ہو جاتا. شفا کس کے اختیار میں؟ اللہ کی. بیماری دینے والا میرا رب، بیماری سے چھٹکارا دینے والا بھی میرا رب. ڈاکٹر کے ذہن میں کوئی دوا لکھنے کا، اس کے ذہن میں صلاحیت ڈالنے والا بھی میرا رب. عقیدہ ڈاکٹر پہ. یہ شرک کی قسمیں ہیں. تلاش کرو جو ہمارے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے. اگر آپ بولیں گے شرک نہیں، ہم درگاہ پرستی نہیں کرتے، ہم عید برات نہیں کرتے، نہیں، یہ چھوٹے چھوٹے شرکوں کو ڈھونڈو اور جڑ سے نکال کے پھینکو اپنے گھروں سے. دوسری چیز، جو 2 عورتوں کے بارے میں، جو 2 گناہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھے، جس کے بعد خواتین رونے لگ گئی تھی، وہ گناہ سے بچ جاؤ. کیا ہے وہ 2 گناہ؟ کیا ہے؟ لان تان کرنا اور شوہر کی نافرمانی، اور نہیں، اس کے لیے شکر گزاری نہیں کرنا. کوئی ہماری مدد کرے تو اس کی شوہر ہی، بلکہ نہیں کسی کی بھی شکر گزاری نہیں کرنا. انہوں کیا کرے؟ شوہر ہی بلکہ نہیں، وہ باپ کے ساتھ بھی ہو سکتا، وہ پڑوسی کے ساتھ بھی ہو سکتا. انہوں کیا کرے؟ ایسا کیا کر دیے؟ انہوں کرنے سے ہوا گی. انہوں ایسی تھے. انہوں کسی کی بھی یاد رکھو، حقوق اللہ، اللہ کے جو حقوق ہے وہ رب کیا ہے؟ رحمان اور رحیم ہے. اللہ نہ کرے کبھی ہم سے حقوق اللہ میں کوتاہی ہو گئی تو اللہ معاف کرنے والا ہے نا. حقوق العباد دوسری چیز ہے. حقوق العباد میں کوتاہی ہو گئی اور ہم جس کے پیٹھ پیچھے برائی کر رہے تھے، کیا ہے؟ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ.
کیا ہے اس کے بارے میں؟ ویل کا نام آیا دیکھو یہاں پر بھی. جہنم کی وہ آگ کے بارے میں ہے جو پیٹ پلٹتے لوگوں کی غیبت شروع کر دیتے, ان کی برائی شروع کر دیتے. وہ بھی کہاں جانے والے ہیں؟ یہ عادت کس کے پاس ہے؟ عورتوں کے لیے دین بہت آسان ہے. اور ایک حدیث یاد رکھ لو, صحیح مسلم یا صحیح بخاری کی حدیث ہے, صحیح حدیث ہے. کیا ہے کہ عورت اپنے 2 چیزوں کی اگر حفاظت کر لی, کیا؟ اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی, تو اس کے لیے جنت آسان ہے. 2 چیزوں کی حفاظت. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا بولا؟ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے اس سورے میں؟ چغل خور کے بارے میں, غیبت خور کے بارے میں, جو پلٹتے غیبت شروع کر دیتے. یہ ایک برائی نہیں ہے کیا ہمارے پاس؟ دین تو ہمارے لیے آسان تھا, ہمارے کو صرف گھر میں رہنا تھا, اولاد کی اچھی تربیت کرنا تھا, 5 وقت کی نماز روزے سے ہم تھے. زکوٰۃ سے بھی عورت ایک گئی حد تک پاک ہے نا. زکوٰۃ بھی عورتوں کے پاس اگر فائنینشیل برڈن نہیں ہے تو زکوٰۃ بھی, اگر ہاں اس کا ملکیت سونا اس کا ہے تب جا کے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو رہی. اس سے پہلے تو زکوٰۃ بھی اگر اس کے شوہر کا مال ہے تو شوہر کے اوپر زکوٰۃ ہے. حج کرنا ہے وہ بھی تو مالی عبادت ہے, وہ بھی شوہر پہ ہے. عورت کے لیے تو دین آسان تھا, ہم مشکل کر لیے گھروں میں بیٹھ کے. کیا کرنا؟ 4 عورتیں بیٹھے ہوئی رہی مجلس میں, ایک اٹھ کے چلے گی تو تینوں کس کے بارے میں بات کرتے جی؟ جو اٹھ کے گئی اس کے بارے میں بات شروع کر دیتے. جو اٹھ کے گئے نا, انہوں اب بھی گئے نہیں, انہوں ایسا بول رہے تھے نہیں, انہوں کیسے ہے, خلاص شروع. وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. ان کے بارے میں ہی بات ہو رہی کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ بول رہا ویل میں ڈالوں گا ان کو, جہنم کے گڑھے میں, نچلا گڑھا. اللہ اکبر, خطرناک گڑھا ہے وہ آگ کے بارے میں بات ہو رہی. ہم ایک اٹھتے دوسری ہاتھ دیتے اس کی غیبت شروع. غیبت کے اوپر اگر میں بولوں تو ایک الگ ٹاپک ہے, زبان کی ہلاکتیں بولوں تو پورا ایک ٹاپک ہے, لیکن میں سراسری طور پہ جہنم سے اپنے دامن کو بچانے کے لیے بولتی جا رہی ہوں کہ اپنی زبان کو بچا لو, اپنی زبان کو بچا لو. پہلی چیز, گھر سے شرک کو جڑ سے اکھاڑ پھینکو. دوسری چیز, اپنے شوہر اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ لان تان کرنا اور ناشکری کرنا بند کر دو. اور تیسری چیز کیا ہے؟ زبانوں کی حفاظت. اللہ اکبر. اللہ مجھے اور آپ کو زبان کی حفاظت کرنے والا بنائے, آمین یا رب العالمین. زبان کی حفاظت عورتوں سے ہوتی نہیں, ان کے بارے میں میں بول رہی ہوں نا, جہنم کی آگ. اگر اچھا سوچ رہے, ہم یہ سوچ رہے چلو میں گناہ کری, کچھ سزا ملیں گی, شاید اللہ اس کے بعد میں کچھ جنت میں ڈال دیں گا, کچھ سزا. اللہ اکبر. جہنم کا جھونکا بھی برداشت نہیں کر سکتا انسان. گھر میں کھانا پکا رہے نا, اس وقت کھانے کا ڈھکن انگوٹھا ایسا رکھ کے ایسا اٹھاؤ, ایسا اندر رکھ کے ڈھکن اٹھاؤ. جب بھاپ جاتی تو کیا ہوتا؟ کھانے کو دیکھتے, ڈھکن کو پھینکتے اور سیدھا پانی کے پاس بھاگتے ہم. ٹھنڈی آگ, دنیا کی آگ بہت ٹھنڈی ہے, وہ بھی گیس کی آگ, اس میں پکے سو کھانے کی بھاپ ایک انگوٹھے کے ناخن پہ ہم کو برداشت نہیں ہو رہی, اور ہم کھانا چھوڑ کے پہلے پانی کے پاس دوڑتے. جل گیا تو سوچو جہنم کی آگ کیسا برداشت کریں گے. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو اس آگ سے بچائے. جہنم کی آگ کا کیسا سامنا کریں گے. اللہ اکبر. چوتھی چیز, اب یہ ٹاپک کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیثیں ہیں اس کے بارے میں جو آگے میں آپ کے سامنے رکھوں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 عورتیں ایسی ہوں گی جن پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. کون ہے وہ؟ جو اپنے سروں کے اوپر اونٹ کی کوہانوں کے جیسے جڑے باندھیں گی اور گوندھنے اور گندوانے والی ہوں گی, اور اپنے سروں پہ کوہانوں کے جیسے جڑے باندھیں گی اور کپڑے پہنتے ہوئے بھی ننگی ہوں گی. اس پہ کیا ہے؟ اللہ کی لعنت ہے. اونٹ کی کوہان سمجھ گئے ہوں گا. آج کل جو حجاب کر رہے, حجابی بول رہے اپنے آپ کو, وہ لوگ کا سب سے پہلا فیشن سر کے یہاں تالو کے اوپر ایک جڑا آ رہا, چونڈا یہاں پر بن کے اس کے اوپر سے حجاب بن رہے. اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ان دونوں کو نہیں دیکھا, شاید وہ آگے آئیں گی. کون ہے یہ 2؟ کپڑے پہنتے ہوئے بھی ننگی ہوں گی. سلیکس جو آج لیگینز پہن رہے ہیں, کتنے ایسے ویڈیوز بھی میں کبھی آگے تو دیکھتی کہ ننگے, اور معلوم نہیں ہوتا کہ اگر وہ اسکن کلر پہ نہیں تو وہ کپڑے پہنے ہوئی ہے کیا. کپڑے پہنتے ہوئے ننگی ہوں گی.
اتنا چست کپڑا کہ اس کے جسم سے ٹائٹ ہو گیا اور وہ پورا جسم کا ایک ایک فگر اس کا نمایاں ہو رہا، اس میں ایک ایک حصہ نمایاں ہو رہا. وہ لوگوں پہ کس کی لعنت ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت ہے. کیسی عورتوں پہ؟ ایسی عورتوں پہ جو جڑے باندھیں گی اور کیا کریں گی؟ چست کپڑے پہنیں گی. اللہ اکبر. اگر یہ گھروں میں ہے تو اس کو نکال کے پھینکو. اگر کوئی، کیوں آپ کے گھر میں بھی، آپ نہیں، آپ کے گھر میں بھی کوئی کر رہے، سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ بول رہا. خود بچنا نہیں ہے، میری بہن کو بھی بچانا ہے، میرے بھائی کو بھی بچانا ہے، میری بھابھی ہے تو اس کو بھی بچانا ہے، میری ماں ہے تو اس کو بھی بچانا ہے. سب کو کیا ہے؟ اگر یہ دیکھ رہا آپ کو تو پہلے یہ حدیث سناؤ. صحیح مسلم کی حدیث ہے. کیا حدیث ہے؟ 2 عورتوں پہ اللہ کی لعنت ہے. 2 عورتیں کون ہیں؟ جو اونٹ کی کوہانوں کے جیسے اپنے سروں پہ جوڑے باندھیں گی اور کپڑے پہنتے ہوئے ننگی ہوں گی. ٹائٹ کپڑے پہن کے، کپڑے پہنتے ہوئے ننگی ہونا، یہ 2 اگر ہمارے گھروں میں ہے تو کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے نا، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے. تو گھر میں بھی جا کر حکم دینا ہے، سمجھانا ہے کہ دین کیا ہے. اس کے بعد اور کچھ عورتوں کے بارے میں ہے جن کے لیے ہم، جو عورتیں اپنے لیے جہنم کا راستہ آسان کریں گی. اس کے بارے میں آتا ہے کہ بالوں میں جڑا باندھنے والی، نخلی بال لگانے والی اور گوندنے اور گندوانے والی. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ حدیث ہے کہ مدینہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تھے اور وہ آخری بار آئے تھے تو وہ خطبہ دے رہے تھے. کیا خطبہ دیے؟ ساتھ میں کیا لے کے آئے؟ جڑا، وہ جو باندھتے نا نخلی بال لے کر آئے اور بتائے کہ یہ کیا اب ہماری عورتیں بھی لگا رہی؟ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یہ باندھنے والیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے. جب وہ بتا کر کیا فرمائے؟ یہ تو یہودیوں کا عمل تھا اور یہودی دھوکے باز ہے، دھوکے بازوں کی نشانی ہے. کیا ہے؟ جڑا باندھنا، بالوں میں، سر میں نخلی بال باندھنا. اب اس میں اگر کوئی بولیں گے نہیں سر کے بال ہے تو بن سکتے، یا نخلی ہے تو بن سکتے، یا نخلی نے کسی بھی شکل میں، اگر وہ بال کی شکل میں ہے، وہ آنکھوں کو دیکھنے کو بال نظر آ رہا تو وہ حرام ہے، اس پہ اللہ کی لعنت ہے. کیا ہے؟ اللہ کی لعنت ہے. اور غیر قوم کی مشابہت ہے، یہ یہودیوں کی مشابہت ہے، یہ یہودی کرتے، یہ یہودیوں کا عمل ہے. اور آج بھی یہودی بال اپنے سروں میں باندھے ہوئے گھومتے، دیکھو ان کی ٹوپیوں کے ساتھ ان کے بال لٹکے ہوئے رہتے. اس کے بعد اپنے سروں میں سوری اللہ کو گوندھنے اور گندوانے والیاں، ٹیٹوز بنانا، جو گوندتے نا ٹیٹوز، خیر وہ ہمارے قوم میں نہیں ہوں گے، مہندی وغیرہ جائز ہے، لیکن گوندھنا اور گندوانا یہ حرام ہے. گوندھنا اور گندوانے والیوں پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. اس کے بعد اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کرنے والے اور کچھ عمل یہ ہے کہ اپنے گھروں میں نماز کی پابندی کرو. فویل للمصلین، اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا بول رہے؟ نمازوں سے غفلت برتنے والوں کے لیے بھی ویل نامی جہنم کا گڑھا ہے، ویل نامی جہنم ہے. تو فویل للمصلین بول رہے اللہ تعالیٰ. اس کے بعد اپنے گھروں کو نماز کا پابند بنا لو. نماز کے بارے میں ایک حدیث آپ کو سناتی چلوں کہ حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا اس شخص کے آنکھ پہ کوئی میل باقی رہیں گا جو دن میں 5 بار غسل کرتا، باقی رہتا؟ تو نماز بھی ایسے ہی ہے، جتنی بار آپ نماز پڑھے آپ کے گناہ جھڑ جاتے، ہر چھوٹا گناہ آپ کے جسم سے جھڑ جاتا، دھوئے جاتا، غسل کرنے کے برابر ہے. تو نماز کی پابندی کر لو، کیونکہ نمازوں سے غفلت بھی ویل نامی جہنم میں لے کے جانے والی ہے. نمازوں سے غفلت بھی جہنم کے گڑھے میں ڈالنے والی ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان فیشن پرستی سے، اس لعنتی عملوں سے جو جڑے باندھنا ہے، کوہانوں کی طرح سروں کے اوپر
چونڈے باندھنا ہے، نخلی بال باندھنا ہے. اکثر بوڑھی عورتیں یہ عمل میں رہتے جو نخلی بال اپنی چوٹیوں میں لگا کے گن کے لمبی کر لیتے. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. اگر کسی کو دیکھو تو ان کو روکو کہ بولو یہ لعنتی عمل ہے. ان کو فوراً روکو کہ یہ برائی والا عمل ہے. جی ہاں، اور صحیح بولے. میں یہ حدیث خود بول رہی تھی. آئی بروز بنانے والی کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. جو شیپ دینا، سر کے جو آئی بروز ہے اس کو شیپ میں کرنا یا تھوڑا کاٹتے بہت کاٹتے کسی بھی شکل میں، یہاں پر تھریڈنگ کرنے والی پہ اللہ کی لعنت ہے. یہ عام ہو گیا. شادی ہے نا، کیا ہوتا شادی میں چلتا، دلہنوں کے ساتھ اکثر یہ کر رہے، دلہنوں کو بولے شادی ہے اس کا ایک دن جان دینا. کیا ہوتا، ایک حدیث آپ کو سناتی چلوں اس بات پہ. اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راوی ہیں. فرماتی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث، صحیح مسلم یا صحیح بخاری میں حدیث ہے، فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی یہ بول کے کہ میری بیٹی کو چیچک ہوا تھا، اس کا نکاح ہو گیا، ابھی رخصتی کا وقت ہے، میری بیٹی کو چیچک ہوا تھا جس کی وجہ سے چہرے پہ داغ آ گئے اور سر کے پورے بال چلے گئے، گنجی ہوگی میری بیٹی، تو کیا میں اس کو نخلی بال لگا دوں شادی کے دن رخصتی والی رات کے لیے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس کے اوپر. یہ عمل کرنے کی اجازت نہیں دی ہے. کیا کرنے کی اجازت نہیں دی ہے؟ وگ لگانے کی اجازت نہیں دی ہے. اور کس کو؟ دلہن کو. یہاں پر دلہن کے نام پہ بہت کچھ غلط کام کر لے رہے. آئی بروز بنانا، سر میں نخلی بال کا لگانا، دلہن ہے چلتا، دلہن ہے چلتا، ویڈیوگرافی کرتا. اگر میں اس سے بولتی چلوں دلہنوں پہ تو ایک عنوان ہے پورا اس کے اوپر. دلہن ہے چلتا ویڈیوگرافی کر لو، دلہن ہے چلتا بے پردہ ہو جاؤ، دلہن ہے چلتا. دلہن کے نام پہ اتنے بیکاری کے کام ہو رہے کچھ پوچھنا نہیں. اکثر دلہنوں کو لمبے لمبے بال لگا کے لا رہے، ان کی حقیقت میں بال اتنے ہی رہتے. اور پارلر والیاں نہیں کرتے بول رہے، کہتے میک اپ. میں ایک سے بات کرتے انہوں بول رہی نہیں، انہوں میک اپ اتنے کرتے بول رہے، اگر آئی بروز تھوڑے تو کاٹنا پڑتا رہے تو میک اپ کا لک اتنی آتا بول رہے. ایک دن کے لیے کیا ہوتا بول رہے. نہیں میری ماں اور بہنوں، ایک دن کے لیے بھی جائز نہیں ہے. یہاں پر بھی وہ صحابیہ چیچک کی وجہ سے، بیماری عذر تھا ان کے پاس، وجہ تھی بیماری کی وجہ سے، چیچک کی وجہ سے سر کے بال چلے گئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت نہیں دیے وگ لگانے کی. تو یہاں پر بلا عذر کے، بلا وجہ کے میک اپ. اور دلہنوں کو اوور نہیں کر دے رہے، دلہن کچھ اور دکھ رہی. میک اپ کرنا ٹھیک تھا، ٹھیک ہے، میک اپ اوکے، اس کو تیار کرے، اچھی شکل و صورت میں تیار کرے، اوکے تھا. لیکن دلہنوں کو اتنا اوور کر رہے کہ کچھ سے کچھ بن جا رہی، وہ ہے کچھ دکھ رہی کچھ. نخلی آئی، جو بھی نخلی چیز ہے، آئی لیشز کا لگانا، اندر کے آئی لٹس لگانا اور نخلی بال کا لگانا، آئی بروز کا بنانا، یہ پورے حرام عمل ہے. اس کی کوئی اسلام میں اجازت نہیں ہے، کہیں پر بھی گنجائش نہیں ہے. یہ پورے دھوکے بازی کے کام ہے، دھوکہ دینا ہے نا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے حضرت معاویہ کہ یہ دھوکے بازی کس کا تھا؟ یہودیوں کا عمل ہے جو دھوکے باز ہے، دھوکے بازوں کا عمل ہے، دھوکہ دینا ہے. سب دنیا کے سامنے ویڈیوگرافی میں بتا رہے اتنے بڑے بال ہے، ریئل میں ہے وہ بال، دھوکہ ہی چھوانا. وہ آئی لیشز کو اتنے بڑے کر دے رہے، یہ بڑے بڑے آئی لیشز، وہ حرام ہے، یہ پورے حرام عمل ہے. یہ نقلی مصنوعی چیز لگانا جو کچھ سے کچھ بن جا رہے وہ حرام ہے. ان چیزوں سے ایکسٹینشن، ہاں ابھی بولتے گئے تو یہ میک اپ کے اوپر ایک ٹاپک انشاءاللہ رکھوں گی کبھی. فیک نیلس لگانا ایک دن کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا. اچھا کئی لوگوں کو تو میں دیکھی کہ پرماننٹ بھی کرا رہے، اور کیا نام دیے، پرسوں میں ایک انسٹاگرام پہ ریل لگی تھی، لبرل مسلم، اپنے آپ کو کیا بول رہے، لبرل مسلم بول رہے، اور وہ کیا اس کے اوپر عذر پیش کر رہے. ایک میری جاننے والی، ٹھیک ہے، نمازی پرہیزگار گھرانے کی لڑکی اس چیز کا سٹیٹس رکھی کہ میں ایسے مولویوں کو نہیں مانتی جو یہ بول رہے، وہ ایک لڑکی بول رہی ویڈیو میں، وہ جو یہ بول رہے کہ صرف نیل پالش کے لگانے سے وضو نہیں ہوتا. نیل پالش کے لگانے سے کیا اللہ تعالیٰ اتنا فارغ بیٹھا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کے بارے میں وہ ویڈیو میں ایسی بات ہو رہی، اتنا فارغ بیٹھے ہوا ہے کہ اللہ یہ دیکھیں گا کہ میرے نیلز کے اوپر پینٹ لگا ہوا ہے یا نہیں ہے، اس کی وجہ سے کیا میری نماز خارج ہو جائیں گی. میں ایسے مولویوں کو ہی نہیں مانتی. استغفر اللہ. جو علماء کو برا بولنا، ان کو غلط بولنا تو فیشن ہے، اور نیل پالش لگانا تک تو غلط تھا، اس کو تو مان رہے تھے کہ نیل پالش غلط ہے. ابھی فیک نیلز لگا رہے، نیل ایکسٹینشن کرتے،
نہیں. اور اچھا اس میں اور ایک بحث یہ بھی کر رہے کہ نہیں اصلی نیلس ہے تو کرا سکتے شیپ میں, اصلی نیلس ہے تو اس کے اوپر وہ اسٹونس وہ لگا سکتے. کیا ہوتا وہ اوپر رہتا نا, بعد میں نکلنے والی چیز ہی ہے نا. اللہ اکبر. یہ دلہن رہو یا دلہن نہیں رہو, پھر بھی نیلس کا فیک لگانا, نیل پالش لگانا حرام ہے, اس کی کوئی اجازت نہیں ہے. یہ چھوٹے چھوٹے راستے ہیں ہمارے جہنم میں لے کے جانے کے. دین ہمارے لیے بہت آسان تھا. یاد رکھو دنیا نامکمل چیز ہے. آسان کا مطلب ہر چیز بیٹھے بیٹھے پلیٹ میں آ کے نہیں ملتی, لیکن مردوں کے مقابلے میں ہمارے لیے دین آسان تھا. ہم اس کو گھر میں فضول کام کر لے کے, زبردستی کے چیزیں ہم پہ مسلط کر لے کے دین کو مشکل بنا لیے. زبردستی کا ایسے ایسے کام کر کے دین کو ہمارے پہ زبردستی مسلط کر لیے, اور اس کو پھر اس میں فریڈم ڈھونڈ رہے, اور اس میں پورے کہ آزادی نہیں ہے, فیشن نہیں ہے. فیشن کر سکتے نا, پردے میں رہ کے. ابھی ایک اور بات, ہاں پردے میں رہ کے تم میک اپ کر سکتے, لیکن اس کی بھی حدود ہے, نخلی نہیں کر سکتے. وہ عورت جو صحابی کے بارے میں پوچھا گیا, انہوں تو ان کے شوہر کے لیے تیار ہونے والی تھی نا, ان کے شوہر کے لیے دلہن بن رہی تھی نا, تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روکے تو یہاں پر پردے کا نہیں پردے کا سوال ہی ختم ہو گیا. تم پردے میں رہ کے بھی حرام میک اپ نہیں کر سکتے. انشاءاللہ العزیز کبھی موقع ملا تو اس کے اوپر ایک ڈیٹیل ٹاپک پہ بولوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے کہنے اور سننے کو اللہ تعالیٰ قبول کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میدان محشر میں ہم سب کو جنتی بنا دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین.